السلام علیکم، میں سید عتیق ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای تعلیم چینل، جہاں ہم سیکھ رہے ہیں میتھس اور سائنس۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ڈیئر پیرنٹس، آج کا یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ کس کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ تو 8th کلاس، 9th کلاس اینڈ 10th کلاس اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ آج اس ویڈیو کے اندر ہم میتھس کا کچھ بیسک سیکھنے جا رہے ہیں، بنیادی معلومات سیکھنے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو سلیبس سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، میتھس کے کچھ بیسک ویڈیوز لیں گے اور اس کے بعد سلیبس کے ویڈیوز، آپ کے جو ٹاپکس ہے ٹاپک وائز ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو جو 8th کلاس میں ہیں، جو 9th کلاس میں ہیں اور جو 10th کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں، ان تک اس ویڈیو کی لنک کو شیئر کرنا ہے اور انہیں یہ کہنا ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ایسا کیوں کرنے کے لیے کہنا ہے؟ کیونکہ جب نیا ویڈیو اپلوڈ کیا جائے گا تب ان کو نوٹیفیکیشن مل جائے گی نئے ویڈیو کی، اور وہ نئے ویڈیو کو دیکھ کر گھر بیٹھے بیٹھے اس لاک ڈاؤن میں میتھس کے بیسک کو اور سلیبس کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ تو چلیے اب ہم سمجھتے ہیں میتھس کی کچھ بیسک چیزیں۔ تو سب سے پہلے میں 9th کلاس کے اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہوں گا کہ جو آج میں اس ویڈیو میں لینے جا رہا ہوں، اگر آپ کو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا تو مجھے پوری امید ہے پہلا سبق آپ کو بہت آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھنے جا رہے ہیں نمبر سسٹم، یعنی عددی نظام، میتھس کا بہت ہی بنیادی حصہ، کیونکہ یہیں سے میتھس سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا۔ تو ہم سب سے پہلے عددوں کے علم کے بارے میں سمجھیں گے، یہ عدد کون کون سے ہوتے ہیں، یہ نمبرز کس کس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے عام طور پر ہم اعداد کو کس کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے ہم اس نمبر کو کئی دفعہ دیکھتے ہیں، 1 2 3 4، اور یہ ڈیش کا مطلب ہے اینڈ سو آن، بہت سارے نمبر ہو سکتے ہیں، انفائنائٹ نمبر ہو سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے ایسے نمبر ہم کہاں استعمال کرتے ہیں؟ سمپل ہے، ایسے نمبر ہم کاؤنٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی گننے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیا جائے کہ بھائی یہاں بتائیے یہ کتنے لوگ ہیں یا یہاں کتنے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، آپ کو بتانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، گنتی کرتے ہو، 1 2 3، اس طرح سے آپ گنتے ہو۔ تو یہ جو گنتی کے اعداد ہوتے ہیں، یہ جو کاؤنٹنگ نمبرز ہوتے ہیں، انہیں نیچرل نمبر کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انہیں نیچرل نمبرز کہا جاتا ہے، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ انہیں طبعی اعداد کہتے ہیں۔ اردو میں طبعی اعداد اور انگلش میں نیچرل نمبر کہتے ہیں، اور اس نیچرل نمبر کو انگلش کے کیپٹل لیٹر این سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا نمبر عددی نظام ہمارا۔ دوسرا، دیکھیے ایسے تو نمبر آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس طرح بھی دیکھا ہوگا کہ 0 ہے، پھر 1 بھی ہے، 2 3 4 اور ایسے بہت سارے نمبر۔ دیکھو ہم نے کیا کرے، ہم نے صرف ان گنتی کے اعداد میں صفر کو ایڈ کریں گے، صفر کو شمار کر کے ملا دیں۔ تو اب کیا ہو گیا، 0 سے نمبر شروع ہو گئے، اور یہ ڈیش کا مطلب کیا ہے، بہت سارے، انفائنائٹ، جسے ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں کر سکتے۔ سمپل، گنتی کے اعداد میں صرف صفر ملانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صرف صفر ملانا ہے۔ تو صفر ملانے سے کیا ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا، یہ اعداد کا جو عدد ہے یہ پورے مکمل ہو چکے ہیں، کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اس لیے انہیں کیا کہا جاتا ہے، انہیں ہول نمبر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر W سائلنٹ ہے، ہول نمبرز، اور انہیں کیپٹل لیٹر W سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اردو میں انہیں مکمل اعداد کہتے ہیں۔ سمپل، گنتی کے اعداد میں کیا کریں، ہول یعنی صفر کو ایڈ کرتی ہے، وہ ہول نمبر ہو گیا، یعنی کہ مکمل اعداد ہو گئے۔ اب چلتے ہیں تیسرے نمبر کی طرف۔ اب آپ نے ایسے بھی نمبر بہت سارے دیکھے ہوں گے، 2 4 6 8 اینڈ سو آن، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر ایسے اعداد ہیں ہمارے پاس، یعنی ایسے نمبرز ہیں جو 2 نمبر سے پوری طرح سے تقسیم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 2 سے فلی ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے کیسے، تو 2 کی بات کریں تو 2 کے ٹیبل میں 2 آتا ہے، 4 کی بات کریں تو 2 کے ٹیبل میں آتا ہے، 6 بھی آتا ہے، 8 بھی آتا ہے، 10 آتا ہے، اور ایسے بہت سارے۔ یعنی کہ یہاں پر صرف اور صرف وہی اعداد لکھے گئے ہیں جو 2 سے پوری طرح سے تقسیم ہوتے ہیں، یعنی کہ فلی ڈیوائڈڈ بائی 2۔ تو ایسے عدد کو ہم کیا کہتے ہیں، ایسے نمبر کو ہم کیا کہتے ہیں، ایسے نمبرز کو، ایسے عدد کو ہم ایون نمبر کہتے ہیں، یعنی کہ اسے ہم اردو میں کہیں گے جفت اعداد۔ اب سمپل ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا،
یہ 2 سے تقسیم ہوتے ہیں تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اب ایسے عدد آپ کو یہاں ملنے جا رہے ہیں جو 2 سے پوری طرح سے تقسیم نہیں ہوتے. کون سے ہوں گے وہ عدد؟ وہ عدد ہوں گے 1، وہ ہوں گے 3، 5، اس کے بعد 7، 9، 11 اور بہت سارے. اب دیکھیے یہاں پر عدد جو عدد ہے وہ یہاں نہیں ہے اور یہاں جو عدد ہے وہ یہاں نہیں ہے. سمپل ہے، یہ 2 سے پوری طرح سے تقسیم ہے اس لیے ایون نمبر ہے. یہ 2 سے تقسیم نہیں ہے، تقسیم ہوتے ہیں لیکن اشارے میں جواب آتا ہے. پوری طرح سے تقسیم ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے. اس لیے ایسے عدد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آڈ نمبر کہتے ہیں، آڈ نمبرز. اور اردو میں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں تاف اعداد کہا جاتا ہے. سمپل، جو 2 سے تقسیم ہوتے ہیں وہ ایون نمبر جفت اعداد، اور جو 2 سے پوری طرح سے تقسیم نہیں ہوتے وہ آڈ نمبر یعنی کہ تاف اعداد. اب چلتے ہیں اگلے نمبر کی طرف. اب آپ نے ایسے بھی اعداد دیکھے ہوں گے. اب دیکھیے سمجھیے، یہاں پر یہاں 2 لکھا میں نے، 2، 3، 5، 7، اس کے بعد 11، 13، 17. اب آپ دیکھیے یہاں پر دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہاں 1 نہیں ہے، اس کے بعد یہاں 2 نہیں تھا، یہاں 2 ہے. لیکن اس کے بعد 3، 5، 7 یہ پورے نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں. یہاں 9 ہے لیکن یہاں 9 نہیں ہے، صرف 11 ہے. یہ کون سے کس ٹائپ کے آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں؟ کون سے ٹائپ کے آپ کو اعداد نظر آ رہے ہیں؟ تو سمپل ہے، آپ دیکھ سکتے ہو یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ 2 سے تقسیم پذیر ہے یا نہیں ہے. یہاں وہی اعداد ہے جو خود کے ٹیبل میں آتے ہیں، جو خود کے پہاڑے میں آتے ہیں، کسی اور کے پہاڑے میں نہیں آتے یا پھر کسی اور عدد سے یہ تقسیم نہیں ہوتے ہیں. ایسے اعداد کا یہاں پر مجموعہ ہے، یعنی کہ کچھ عدد آپ کے پاس یہاں پر لکھے گئے. تو ایسے عدد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اپنے ہی عدد کے پہاڑے میں آتے ایسے اعداد کو پرائم نمبر کہا جاتا ہے. میں اس کو ٹھیک طرح سے یہاں پر لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ یہاں پر 11 لکھ دیں گے، یہاں بس 13 یہاں ختم کریں گے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم پرائم نمبر کہتے ہیں، پرائم نمبرز. اور انہیں اردو میں مفرد اعداد کہا جاتا ہے. سمپل ہے، جو خود کے پہاڑے میں آتے. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اب یہاں پہ دیکھیے، جو خود کے پہاڑے میں تو آئیں گے، دوسروں کی بھی ٹیبل میں آئیں گے، دوسروں کی بھی پہاڑے میں آئیں گے. ایسے کون سے عدد ہیں؟ تو ایسے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہاں 4 ہے، 6، 8، 9، اس کے بعد یہاں پر آپ 12 لیجئے، اس کے بعد 15 لیجئے، اس کے بعد 18 لیجئے. دیکھیے 4 2 کے بھی ٹیبل میں آتا ہے، 4 کے بھی ٹیبل میں آتا ہے، 1 کے بھی ٹیبل میں آتا ہے، 6 اسی طرح سے، 8 بھی، 9 بھی 2 یہاں پہ 3 کے ٹیبل میں آتا ہے، 9 کے ٹیبل میں آتا ہے اور 1 کے بھی ٹیبل میں آتا ہے. اس طرح سے یہ کون سے عدد ہے؟ یہ وہ عدد ہے، یہ وہ نمبرز ہیں جو خود کے بھی ٹیبل میں آئیں گے اور دوسروں کے بھی ٹیبل میں آئیں گے. یعنی خود کے بھی پہاڑے سے تقسیم ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر کے پہاڑوں سے بھی تقسیم ہونے والے یہ اعداد کا مجموعہ ہے. تو ایسے عدد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے عدد کو ہم کمپوزٹ نمبر کہتے ہیں، کمپوزٹ نمبرز. یعنی اردو میں نے کہا کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں مرکب اعداد کہا جاتا ہے. یہ کچھ 6 نمبر عددی نظام ہے. اس کے بعد اور ہمارے پاس 4 ہے. سب سے پہلے آپ کیا کیجئے، یہ جو عدد آپ کے سامنے دکھائے گئے ہیں انہیں لکھ کر لیجئے. اگلا نمبر دیکھتے ہیں. اب آپ نے ایسے بھی عدد دیکھے ہوں گے عددی خط پر. دیکھیں کچھ منفی کے عدد ہوں گے، -2، -3، -1، اس کے بعد 0 بھی ہوگا، اس کے بعد مثبت عدد بھی ہوں گے. تو یہاں دیکھیے اس ڈیش کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے بہت سارے اعداد ہے، اور یہاں اس ڈیش کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بعد بھی بہت سارے اعداد ہے، یعنی انفائنائٹ نمبر ہے. تو ایسے جو اعداد ہوتے ہیں جس میں منفی کے نمبر بھی ہو، مثبت بھی ہو اور صفر بھی ہو، نیگیٹو، پوزیٹو اینڈ صفر، یہ جو اعداد کا جو مجموعہ ہوتا ہے، اس طرح کے اعداد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم انٹیجرز نمبر کہتے ہیں، انٹیجرز نمبر. یعنی کہ انہیں اردو میں صحیح اعداد کہا جاتا ہے. اور انگلش کے الفابیٹ کیپٹل آئی سے ظاہر کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے، آپ نے بہت سارے ایسے نمبر دیکھیں گے جو فریکشن کے فارم میں ہوتے ہیں، بٹے کی صورت میں ہوتے ہیں، 3/7، منفی میں بھی ہم لے سکتے ہیں. اس کے بعد یا پھر ہم کوئی سادہ نمبر بھی لے سکتے ہیں، جس طرح سے یہاں 1 اور 2 بھی دیکھ رہے ہو. اب آپ بولیں گے یہ بٹے میں کہاں پر ہے؟ تو دیکھیے یہاں پر جس کے بٹے میں کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے بٹے میں 1 ہوتا ہے. جس عدد کے ڈیوائڈ میں کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ 1 ہوتا ہے. تو یہ بھی فریکشن کے فارم میں ہے، ہم ایسا کہہ سکتے ہیں. اس طرح کے جو اعداد ہوں گے، اس طرح کے جو نمبرز ہوں گے، انہیں ہم ریشنل نمبر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ریشنل نمبر. اور اردو میں انہیں کہا جاتا ہے ناطق اعداد.
اس کے بعد نیکسٹ نمبر کی ہم بات کریں تو ایسے اعداد جس کا ہم اسکوائر روٹ نہیں لے سکتے، جذر مربع نہیں نکال سکتے. اب دیکھیے یہاں پر جذر میں 5، جذر میں 7، جذر میں 2، بہت سارے ایسے اعداد جس کا ہم اسکوائر روٹ نہیں نکال سکتے، جذر مربع نہیں لے سکتے. اس طرح کے اعداد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم irrational نمبر کہتے ہیں، irrational نمبر. اور انہیں اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ غیر ناطق اعداد کہتے ہیں. اور لاسٹ 10. اب دیکھیے یہ جو ناطق عدد اور غیر ناطق عدد کا جو مجموعہ ہوتا ہے، ریشنل اینڈ irrational نمبر، یا پھر یوں کہیے کہ اب تک ہم نے جتنے سارے نمبر دیکھے وہ تمام نمبر کو اگر ملا دیا جائے، کون کون سے نمبر؟ 0 لے لیجیے، 1 لیجیے، جذر میں 5 لیجیے، اس کے بعد منفی کے نمبر لیجیے، بٹے میں لیجیے، جو بھی اعداد ہوں گے یہ سارے کے سارے ریئل نمبر کہلاتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم اسے پہلے ٹاپک میں سمجھنے والے ہیں. اس کے جو آپ کا 9 کا پہلا جو سبق ہے سیٹ جو ہم پڑھیں گے اس میں یہ نمبر سسٹم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے یہاں پر انہیں اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں حقیقی اعداد کہتے ہیں. اس طرح سے یہ پورا عددی نظام ہے. لیکن آپ کو ایک بات یہاں یاد رکھنا ہے، تو یہ غیر حقیقی اعداد کون سے ہوں گے، ناٹ ریئل نمبر کون سے ہوں گے؟ سمپل ہے، ایک ہی بات آپ کو یاد رکھنا ہے، یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں، وہ اعداد جو جذر میں منفی کی صورت میں ہو، جیسا کہ یہ دیا ہوا ہے منفی 16، یا پھر ہم ایسا لکھ سکتے ہیں جذر میں منفی اس کے بعد 8 لیجیے، یا پھر جذر میں منفی 12 لیجیے. یعنی کہ ایسے اعداد جو جذر کے اندر ہوں گے اور انہیں منفی کی علامت ہوگی، ایسے جو اعداد ہوں گے انہیں ناٹ ریئل نمبر کہا جاتا ہے. اب یہ ناٹ ریئل نمبر آپ کو تو نہیں ہے، 9th میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، یہ 11th 12th میں آگے یہ دیکھنا ہے آپ کو. بس آپ کو یہاں تک یاد رکھیں تو بہتر ہے آپ کے لیے، جسے ہم غیر حقیقی اعداد کہتے ہیں. تو اس طرح سے یہ عددوں کا نظام تھا، نمبر سسٹم تھا، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بیسک چیز ہے. کچھ بیسک سٹارٹنگ کا جو آپ کو نمبر سسٹم ہے یعنی عددی نظام ہے، یہ سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طرح سے آپ ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بیسک کا جو سیکنڈ ویڈیو ہے وہ بہت جلد آپ کے سامنے آئے گا. اسی طرح سے تعلیم چینل کے ویڈیوز کو دیکھتے رہیے اور جتنا ہو سکے اسے شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ.